بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کا دن بہت قریب ہے، اس کی آمد ہے، اور ربیع الاول کا سارا مہینہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک ویڈیو کا ذہن میں آیا تھا کہ وہ بھی میں شیئر کر دوں، کیونکہ مختلف سوالات کچھ دوست، کچھ احباب، کچھ فرینڈس پوچھ لیتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اسی لیے اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر جو چند ایک موقف ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک طبقہ ہے، ایک یعنی گروہ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے، اس کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی محفل کی، کسی نعت کی، کسی ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ایک دوسرا ایک مکتبہ فکر گروہ طبقہ ہے کہ جو اس دن کے آنے سے پہلے اور اس دن کو پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی تیاری کرتا ہے، اس دن کو مناتا ہے، اور جلوس کی شکل میں ہو، جلسوں کی شکل میں ہو، یا پھر یہ کہ مختلف انداز سے جو ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ مختلف پہاڑیوں کی شکل میں ہو، جو عام طور پہ بچے پہلے کیا کرتے تھے، اب تو خیر اس کا بھی ایک انداز بہت بدل گیا ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ لوگ اس چیز میں یہ خیال کرتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو دن ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے خوشی ہوتی ہے، اگر ان چیزوں کو فوکس کیا جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے مسرت ہوتی ہے، جن چیزوں سے خوشی ہوتی ہے، جن چیزوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، جن چیزوں کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات فرما کر گئے ہیں، تو ان چیزوں کو فوکس کیا جائے، یعنی اپنے عمل سے اظہار کیا جائے۔ ایک اسی چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے، کبھی آپ دیکھ لیجئے گا وقت نکال کر۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ گاڑی تو گیراج میں کھڑی ہے، یہ موضوع ہے اس ویڈیو کا، جس میں یہی ایکسپلین کیا گیا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، جو ہم کہتے ہیں شکریہ، جو ہم کہتے ہیں شکر ہے، اللہ کا شکر، یہ اصل میں اظہار ہے الفاظ کی صورت میں، یہ اظہار ہے، جبکہ اصل شکر جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا، جبکہ اصل شکر یہ نہیں ہے۔ اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر ہے جو انسان اپنے عمل سے ظاہر کرے، اصل شکر یہ ہے، اصل عقیدت یہ ہے، اصل محبت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے ظاہر کرے۔ اس کے لیے ایک دو واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو رہے ہیں، غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، تو مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، کسی کام سے کسی تشکیل کی روانہ کیا، اس کے ساتھ ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہاں سے آگے ایک قدم بڑھاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اب یہ عمل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ہر قدم پہ مڑ مڑ کر دیکھتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ صحابی رسول، وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ اصل میں یہ ہے
کہ جب آپ نے فرما دیا کہ روانہ ہو جاؤ تو پھر یہ قدم رک تو نہیں سکتے. اب آپ نے فرما دیا جانا ہے تو پھر تو جانا ہے، یہ قدم اب رک نہیں سکتے. لیکن جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ملاقات نہ ہو، تو اب قدم اتنے بوجھل ہیں، قدم روک بھی نہیں سکتا، قدم بوجھل بھی اتنے ہیں کہ میں بار بار مزید رک کر دیکھتا ہوں اور آپ کی کوشش کرتا ہوں بار بار مزید زیارت کر لوں. تو یہ واقعہ ایک واقعہ دو چیزوں کو بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے. ایک یہ کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمان ہے، اس پر تو جان بھی قربان. جب فرما دیا تو بس اس پر عمل کرنا ہے. اب اس پر اپنی خواہش، اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنی کوئی تجویز نہیں ہے، اپنا کوئی مشورہ نہیں ہے. جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، نصیحت، بات سامنے آ گئی تو بات ختم. اور دوسرا جو اس واقعے سے ہمیں میسج مل رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو، جب یہ فرمایا ہے تو پھر عشق اتنا ہے کہ یہ برداشت نہیں ہوتا. یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آئندہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی. یہ کیفیات ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اب دور کیسے جاؤں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیسے جاؤں، قدم کیسے اٹھاؤں. یعنی ایک طرف عشق کی دونوں طرف باتیں ہیں. ایک طرف عشق کا اظہار ہے، اتباع سنت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل. ایک طرف اس انداز سے عشق کا اظہار ہو رہا ہے. دوسری طرف سے عشق کا اظہار کیسے ہو رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو دونوں طرف، دونوں عمل میں عشق کا اظہار ہے. کسی بھی طرف کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا قیامت تک کہ دونوں میں سے کسی بھی ایک بھی اینڈ پر عشق کی مخالفت کی ہو. تو میرے دوستو، ایک واقعہ میں آپ سے اور ضرور شیئر کروں گا، لیکن میرے دوستو یہاں تک جو واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے، ان دو میسیجز پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھا کر گئے ہیں. اس موضوع پر انشاءاللہ میں ذرا تفصیل سے کبھی بات کروں گا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئیں. حالانکہ انبیاء کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس کا آپ اندازہ اس سے کریں کہ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے، حسرت ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، کوئی ایک رسول بھی ان پر ایسا نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کو انہوں نے جس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یہ سارے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مفہوم ہے کہ جتنی مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. سارے انبیاء میں ساری تکلیفیں ایک طرف، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکلیفیں ایک طرف. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا. ایک واقعہ جو اور آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ صحابی جب ایک موقع پر سنتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے درمیان میں مانگ تھی، درمیان میں چیر تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب تھے اس طرح ہوتے تھے کہ درمیان میں مانگ نظر آتی تھی. جب یہ بات سامنے یعنی صحابی کے آئی، انہیں پتہ لگا. ان کے بال گھنگریالے تھے، گھنگریالے بالوں کی وجہ سے مانگ چیر تو نکلتا نہیں تھا. انہوں نے ایک گرم سلاخ لی اور گرم سلاخ اپنے یہاں پر پھیر لی. زخم تو ہونا تھا، بال جل گئے، زخم ہو گیا، لیکن ایک نشان بن گیا. تو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ حضرت یہ تو نہ فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ ضروری تھا، تو آپ نے یہ جو کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نشان تو ختم ہو جائے گا، زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ مانگ ہمیشہ نظر آئے گی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مانگ ہوتی تھی تو پھر میری کیوں نہ ہو. تو اس لیے میرے دوستو کہ جس طرح بھی آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے، جس طرح بھی آپ نے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے،
ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے جس بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے اپنے بڑوں کے مشورے سے، اپنے بڑوں کی تعلیمات کے مطابق۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔